جو لوگ ہفتے کے دن بندر بنائے گئے تھے، اللہ کے عذاب کے نیچے آئے تھے، وہ 3 دن میں ختم ہو گئے، ان کی نسل آگے نہ بڑھی۔ ہمارا جمعہ اور بنی اسرائیل کا ہفتہ۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی امت ہیں جو ہمارے لیے ڈھیروں اسباق چھوڑ گئی۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ ان کا ایک عظیم واقعہ جو ہمارے جمعہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ واقعہ سبت، اور مسلمان جمعے کی اہمیت کو خوب جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں جمعہ کے بارے میں ایک سورہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے، بس جب نماز کے لیے اذان دی جائے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خطبہ کے دوران بات کی اس نے جمعے کا اجر کھوڑ دیا۔ جو شخص 3 جمعہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جلدی مسجد پہنچے، خطبہ سنے اور خاموش رہے، اس کے گزشتہ جمعے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر تم نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی کو کہا خاموش رہو تو تم نے لغو بات کی۔ یہ تمام آیات اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے لیے جمعے کی اہمیت کتنی خاص ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کا ہفتہ۔ یہ ہفتے کا دن ان کی روح کے لیے خاص تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعہ ہماری روح کے لیے خاص ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا جسم 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک ہمارا یہ جو جسم خد و خال ہے اور دوسری ہماری روح۔ اگر ہماری روح نکل جائے تو ہمارے جسم کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے، یا ہمارے جسم پورا ختم ہو جائے، بدبو چھوڑ دے، پھٹ جائے، گل سڑ جائے۔ ہماری روح ہی ہے جس کے ذریعے ہمارا جسم ابھی کام کر رہا ہے۔ تو اس روح کو ایک دن، ہفتہ کے ایک دن آگے کر دیں اور جو ہمارا جسم ہے اس کو پیچھے کر دیں۔ باقی ہم تمام دن اپنے جسم کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے کہ ہم اپنی روح کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے جسم کو آرام کی، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی نکھرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہماری روح کس طرح نکھرتی ہے؟ ہماری روح نکھرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، غور و فکر سے، انسانیت کے کام آنے سے۔ اس طرح ہم اپنی روح کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتہ دیا تھا کہ اس دن تجارت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اس دن تم دنیا کے الجھنوں، مسئلے مسائل، خرید و فروخت میں الجھ نہ جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پورا دن اپنے لیے خاص کر دیا تھا۔ یہ حکم تمام بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن اس حکم کی ضد میں آ گئے وہ بنی اسرائیل جن کا گھر دریا کے پاس تھا، کیونکہ دریا کی مچھلیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ دریا کی مچھلیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور ان کے لیے آزمائش رکھی گئی کہ وہ مچھلیاں باقی دنوں میں اتنا باہر نہیں آتی تھی جتنا ہفتہ کے دن آتی تھی، کیونکہ مچھلیاں بھی بڑی چالاک تھی۔ مچھلیوں کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہفتہ کے دن ہمیں یہ لوگ نہیں پکڑتے تو مزہ ہے، پارٹی شارٹی کر لو، اوپر آ جاؤ، کھیل لو، کود لو، یہ ویسے بھی پکڑنے والے نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ سب دیکھ کر ایک ہیلا چلایا۔ انہوں نے کھڈے کھودنا شروع کر دیے، جال بچھانا شروع کر دیا، اپنی پوری محنت، پوری مشقت ان کاموں میں لگا دی کہ کئی لوگوں نے اپنے گھر تک کھڈے کھود دیے تاکہ مچھلیاں پانی سے آ کر ہمارے اس کھڈوں میں آ جائیں۔ کچھ لوگوں نے ایک دن پہلے ہی جال بچھا دیے، یعنی کہ ان کی پوری توجہ انہی مچھلیوں کی طرف آ گئی جو ان کی جسمانی ضرورت تھی۔ ہاں، ان کو روح کی فکر نہیں تھی، انہوں نے اس حکم کی روح کو ختم کر دیا تھا، جس طرح آج ہم نے جمعہ کی روح کو ختم کر دیا ہے۔ آج کے مسلمان جمعہ کے پاس جاتے تو ہیں، لیکن ان کا پورا دھیان، ان کی پوری دلچسپی ان کے کاروبار، ان کے انٹرٹینمنٹس، ان کے ریلز یا ان کے شارٹس ان میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کئی مسلمان، سب سے بڑی بات، کئی مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جمعہ کے دن خطبہ کون سا ہوتا ہے۔
جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن کے خطبے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، بلکہ خطبے کے بنا تو شاید ہمارا جمعہ آدھا ادھورا ہی رہ جائے، مکمل ہی نہ ہو۔ تو ہم نے اس حکم کی روح کو ختم کر دیا ہے، جس طرح بنی اسرائیل نے اس حکم کی روح کو ہیلے بازی کر کے ختم کر دیا تھا۔ آج ہم چاہے کتنے بھی ہیلے کر لیں لیکن اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ہیلوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے، یاد رکھیں، ہیلوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور ہمیں اس بات پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے اور باہر تجارت کے قافلے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کئی صحابہ تجارت کے قافلے کے لیے کی طرف لپک گئے، چل پڑے۔ وہ نئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، اللہ نے فوراً سورہ جمعہ نازل کر دی اور اس سورہ کا نام بھی جمعہ رکھ دیا۔ تو آج کس طرح مسلمان خرید و فروخت اور تجارت کو اتنی اہمیت دے سکتے ہیں کہ وہ اس جمعہ کی اہمیت کو ہی بھول جائیں، اس کی روح کو ہی بھول جائیں؟ ہمیں باقاعدہ طور پر غسل کے لیے اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، اللہ کی یاد میں پورے دل اور جان اور اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنا ہے، ہونا ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل نہیں بننا۔ یاد رکھیں، میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو جتنا ہو سکے اس بات کی آپ اہمیت یاد دلائیں، ان کو اندر سے جھنجھوڑیں کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ سورہ نور کے میں بتائے گئے ان لوگوں کی طرح بننا ہے جن کو خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، جن کا دل اللہ تعالیٰ کے گھروں اور مسجدوں سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے اور مخلص بندے تب بنیں گے جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا حکم کیوں دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اس لیے جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے۔ کوئی چال بازیاں، کوئی ہیلے ہمیں کام نہیں آئیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل چھپا نہیں سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جلدی مسجد پہنچے، خطبہ سنے اور خاموش رہے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو بھی یہ نہ کہے کہ خاموش رہو، کیونکہ یہ بھی لغو بات ہو جائے گی، اس کے گزشتہ جمعہ سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی چیز ہماری روح صحت مند ہو جائے گی، ہمیں سکون عطا کیا جائے گا، دنیا کی جھنجھٹوں سے ہم کچھ دیر کے لیے آرام اور راحت پائیں گے، اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے، اور پھر وہ جمعہ دوسرے جمعے تک ہمارے بیچ کی تمام نمازیں ان تمام نمازوں کے ہمارے قریب کر دے گا، اور ہم یوں اپنے رب سے ایک بہترین رشتہ، ایک مضبوط رشتہ بنا لیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہوں گے، ہم ان کے واقعات سے عبرت لیں گے۔ آج ہم بندر نہیں بن گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ کیا ہمیں اس بڑے دن کے عذاب کا انتظار کرنا ہے کہ جب وہ قیامت آ جائے گی، جب وہ دن آ جائے گا تب دیکھا جائے گا؟ آج ہم نے اپنے حساب سے زندگی جینی ہے۔ مسلمان کب سے اپنے حساب سے زندگی جینے لگے؟ مسلمان تو اللہ کا ایک خالص بندہ ہوتا ہے جو جھک کر اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، جو عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتا ہے، جو ہیلوں اور بہانوں سے بہت دور ہوتا ہے، جو اپنے رب کا خالص بندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا ہے۔